آج ہم بات کریں گے دنیا میں درپیش ہونے والی 25 مسائل اور ان کا حل۔ یاد رکھیے گا کہ عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک زمینی اور دوسرا آسمانی۔ زمینی آفتوں اور مصیبتوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں اصول بتائے، اور رہی بات آسمانی آفتوں کی تو ان کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے۔ 25 مسائل ہیں جو ہمیں دنیا میں درپیش آتے ہیں، فرد ہو یا قوم، انہی 25 مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور ان 25 مسائل کا حل بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک اعرابی حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہ کے محبوب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تو دربار میں اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو تحریر فرما کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور اس کے بعد یہ فرمان کنز الاعمال اور مسند امام احمد میں منقول ہوا۔ اس اعرابی نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں امیر ہونا چاہتا ہوں، غنی بننا چاہتا ہوں، میں دولت مند ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قناعت اختیار کر لو، امیر ہو جاؤ گے۔ قناعت کا مطلب ہے کہ اپنی قسمت پر راضی رہنا، اور صوفیہ کی اصطلاح میں روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ملنے پر راضی رہنا، اسے قناعت کہتے ہیں، یعنی جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تقوی اختیار کر لو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کرو، باعزت ہو جاؤ گے۔ پھر عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، طاقتور بن جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں خصوصیت والا درجہ چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ تو فرمایا حرام نہ کھاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں تو حرام کھانا چھوڑ دو، تمہاری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ فرمایا اخلاق اچھا کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جنابت کے فوراً بعد غسل کیا کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں قیامت کے روز نور سے اٹھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ پھر عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ فرمایا کہ اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرمائے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا زنا سے بچو۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین بن جاؤں۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کا اہتمام کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا دل میں یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، کیا چیزیں گناہوں سے معافی دلاتی ہیں؟
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آنسو، عاجزی اور بیماری۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، کیا چیزیں دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ تو فرمایا کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، اللہ کے غضب کو کیا چیز سرد کرتی ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چپ کے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ پھر عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بد اخلاقی سے پیش آنا اور بخل کرنا۔ پھر عرض کیا، اللہ کے محبوب، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق رکھنا، تواضع اور صبر کرنا۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے غضب سے بھی بچ جاؤ گے۔